فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی ایک خاص نماز ہے، وہ قیام اللیل پر مداومت ہے۔ اللہ کے نیک بندے رات کی نماز پر مداومت فرماتے تھے، اور ان حضرات کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز گرمی ہو یا سردی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم قیام اللیل کا التزام کرو کیونکہ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث میں ہے تم قیام اللیل کا التزام کرو کیونکہ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی سنت ہے، دوسرا یہ کہ وہ تقرب خداوندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تیسرا اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، چوتھے یہ کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے، پانچویں یہ کہ وہ جسم سے بیماری کو دفع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز کی برکتیں جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں۔ حدیث شریف میں تم قیام اللیل کا التزام کرو کیونکہ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی سنت ہے، دوسرا یہ کہ وہ تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے، تیسرے اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، چوتھا یہ کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے، پانچواں یہ کہ وہ جسم سے بیماری کو دفع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی تاثیر یہ بھی بتائی ہے، اس سے جسمانی صحت بھی نصیب ہوتی ہے، روحانی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رات کے آخری حصے میں نصیب فرما دے، بہت مبارک ہے، لیکن تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، تو رات کے پہلے حصے کے اندر بھی کچھ نوافل اس نیت سے پڑھ لی جائے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے پھر ایک وقت ہوگا کہ اللہ رات کو آخری حصے میں بھی اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ صالح سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ان سے فرمایا، بیٹا رات کو نہ سویا کرو، کیونکہ جو رات کو سوئے گا قیامت میں نیکیوں سے خالی ہاتھ آئے گا۔ حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے بذریعہ وحی فرمایا، اے داؤد، جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات ہو تو مجھ سے غافل ہو کر سوئے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ عاشق ایسے وقت کے منتظر ہوتے ہیں جس میں بفراغ خاطر محبوب کے ساتھ عرض و معروض کی جا سکے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ رات کی کچھ گھڑیاں اللہ سے خلوت میں باتیں ہوں، اس لیے کہ جو سچے محب ہے اور سچا عاشق ہے وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ خلوت ہو، تنہائی ہو، یکسوئی ہو، بات کرنے کا موقع ملے، اپنے عرض و معروض پیش کی جائے، کھل کے باتیں ہوں، لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے کیسے سب سے باتیں ہوں گی۔ تو اللہ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ اس کام کے لیے نصیب فرما دے۔ حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے بذریعہ وحی فرمایا، اے داؤد، جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات ہو تو مجھ سے غافل ہو کر سوئے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ عاشق ایسے وقت کے منتظر ہوتے ہیں جس میں بفراغ خاطر محبوب کے ساتھ عرض و معروض کی جا سکے، اور ایسے وقت جو قصدن کھوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ذریعے سے ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں جبکہ وہ سردی کی رات میں تہجد پڑھتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو، میری خاطر اس نے دنیا کو اور اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ دیا اور لحاف میں سے نکل کر مجھ سے میرا کلام قرآن شریف کے ذریعے باتیں کرتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے اسے بخش دیا۔ تو تہجد کے بہت سے فوائد ہیں بھائی۔ پھر فرمایا کہ تہجد کے بہت سارے فائدے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی سنت ہے، دوسرا یہ کہ وہ تقرب خداوندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تیسرا اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، چوتھا یہ کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے، پانچواں یہ کہ وہ جسم سے بیماری کو دفع کرتا ہے۔ تو اللہ کے مقبول بندوں کی یہ نماز ہے، مقبول بندوں کی۔ رات کا آخری حصہ نصیب ہو جائے یہ تو بہت ہی مبارک ہے، اور اگر اس موقع پہ نہ ہو تو آدمی رات کے پہلے حصے کے اندر اس نیت سے کچھ نوافل پڑھ کے سو جائے۔ اور اگر پورا ہفتہ یہ بہت مشکل لگ رہا ہے تو ابتداءً ایسا بھی کر سکتا ہے، ہفتے کے 1-2 دن مقرر کر لے، 1-2 دن ہی مقرر کر لے کہ تاکہ عادت آ جائے، عادت ہو جائے، اور پھر اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس میں آگے ترقی نصیب فرما دیں گے۔ یہ بسا اوقات وہم ہے کہ نیند تو جو اللہ 7 گھنٹے میں پوری کر سکتے ہیں وہ 6 گھنٹے میں پوری کر سکتے ہیں۔
اگر اس سے صحت پہ منفی اثر پڑتا تو اللہ کے نبی نے کہتا ہے کہ تہجد میں صحت کا فائدہ ہے، صحت کا فائدہ ہے۔ تو اس کے مبارک اثرات ہیں۔ اس نماز کے بدولت آدمی کے اندر بڑی ہمت آتی ہے گناہوں سے بچنے کی، اللہ سے بڑا تعلق بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قاعدہ تھا کہ وہ رات کو اٹھتے اور فرماتے نافع کیا صبح ہو گئی؟ وہ فرماتے کہ نہیں۔ اس پر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو پوچھتے نافع کیا صبح ہو گئی؟ وہ کہتے جی ہاں۔ تب بیٹھ کر استغفار کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی، یعنی نماز کا وقت آ جاتا، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ رات میں قیام کیا اور جب صبح ہونے کو آئی تو استغفار کیا، رات کو قیام کیا اور جب صبح ہونے کی ہوئی تو استغفار کیا کہ اللہ جیسے یہ عبادت ہونی چاہیے تھی ہم تو ویسے نہ کر پائے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت یہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے۔ کتنا اللہ کو پیارا آئے گا۔ ہاں، خلوت ہے، تنہائی ہے، یہ ہے اور اکیلا اس کا اللہ ہے، بس یہ ہے اور اکیلا اس کا اللہ۔ تو اللہ رات کے حصے کی ہمیں نماز نصیب فرما دے، بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے سنت چلی آئی ہے، اس کا اہتمام کیا کرتے، اور وہاں تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، آدمی خوب اللہ سے مانگے اور اپنے اللہ سے تعلق بڑھائے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک روز اتفاقاً یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، معمول شب قضا ہو گیا، اور وجہ یہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ جو کہ روٹی پیٹ بھر کر کھائی تھی۔ اس پر اللہ نے ان سے بذریعہ وحی فرمایا یحییٰ اگر تم جنت الفردوس کو ایک مرتبہ بھی جھانک کر دیکھ لیتے تو اس کے عشق میں تمہارا جسم گھل جاتا اور آنسو بہا چکنے کے بعد تمہاری آنکھوں کچھ لہو بہتا اور ٹاٹ چھوڑ کر تم لوہا پہنتے، رات اس کی تحصیل کی تم ہر قسم کی سختیاں جھیلتے، مگر چونکہ تم نے دیکھا نہیں اس لیے غافل ہو کر سو گئے۔ دنیا کے نفع آنکھوں کے سامنے ہیں، کیا مشقت اٹھاتا، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ آرام کی فکر، نہ سونے کی فکر، لگا ہے۔ ہاں، تو وہ جو اللہ نے کل رکھا ہے ہمارے لیے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تمہیں کیا پتہ اللہ نے تمہارے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، بس اتنا بتا دیتے ہیں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اچھا، یہ آیت وہاں آئی کہ جس کے پیچھے اس کا ذکر ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں رات کو۔ آگے فرمایا آخر میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو وہ بھی ایک زندگی ہے، اور تہجد اس کے لیے بہترین توشہ ہے، اور تہجد اس کے بہترین سرمایہ ہے، بہترین کمائی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ تھا جب ان کے معمول شب میں قرآن پڑھتے ہوئے کوئی وعید وغیرہ کی آیت آ جاتی تو کبھی تو ایسا اثر لیتے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور کئی دن تک ان کی یوں عیادت کی جاتی جیسے بیمار کی کرتے ہیں۔ نیز وہ اپنے زمانہ خلافت میں نہ رات کو سوتے تھے نہ دن کو، بلکہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ڈول جاتے تھے اور فرماتے تھے اگر میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے کو کھوتا ہوں کیونکہ قیام اللیل ترک ہوتا ہے، اور اگر دن کو سوتا ہوں تو رعیت کو کھوتا ہوں، مجھ سے ان کی نسبت بعد پاسپورٹس ہوگی، اس لیے نہ میں دن کو سو سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں۔ ان حضرات کی مبارک زندگیاں ہیں، لیکن ہم اپنی استعداد سے کچھ نہ کچھ تو شوق ہونا، کچھ نہ کچھ شوق ہو۔ اگر صبح صادق سے پہلے آدھا گھنٹہ بھی آدمی اٹھ جائے تو اس کی برکت سے دن بھر کے معمولات بھی ہو جائیں اور ایک زوردار روحانی ناشتہ بھی ہو جائے جو دن بھر کافی ہو جائے۔ اطباء کہتے ہیں ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، چاہے رات کا کھانا ہلکا ہو، ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کے سفر ہوتا ہے، اعضاء اور جوارے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانی ناشتہ بھی سویرے سویرے مسلمان بہت اچھا کیا کرتے تھے کہ انہیں زندگی کے مشغلوں میں شامل ہونا ہے، اور وہاں آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، کوئی قوت اور توانائی تو ہو جس سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکے، تو روحانی ناشتہ کیا کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاعدہ تھا
کہ جب سب لوگ سو رہے ہوتے تو آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور صبح تک آپ کے اندر سے ایسی آواز سنائی دیتی رہتی جیسے مکھیوں کی بھن بھناٹ، یعنی بہت آہستہ آواز سے قرآن پڑھتے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب اتفاق سے اپنی نفس کی طرف سے غافل ہو جاتے اور زیادہ کھا لیتے تو سرات کا زیادہ حصہ نماز پڑھتے اور فرماتے جب گدھے کو چارہ زیادہ دیا جاتا ہے تو اس سے محنت سے کام لے کر اس کو تھکایا بھی زیادہ جاتا ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وقت اپنا بستر خواب بچھاتے اور صبح تک ان کی آنکھ نہ لگتی، بے چینی کے سبب برابر کروٹیں بدلتے اور روتے رہتے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا عشاء سے وہ حضرات آپس میں ایک دوسرے پر اس بنا پر ایک دوسرے کی تنبیہ کرتے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ بشر حافی سے کہا رات کو تھوڑی دیر تو آرام فرما لیا کریں۔ انہوں نے فرمایا صاحب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام لیل فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا اور ان میں سے خون ٹپکنے لگتا تھا، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جا چکے تھے، پھر میں کیسے سو سکتا ہوں جبکہ مجھے یہ بھی علم نہیں کہ میرا ایک گناہ بھی معاف ہوا ہے یا نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کسی کا قیام شب قضا ہوتا ہے وہ ضرور کسی ایسے گناہ کی سزا میں قضا ہوتا ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے جس کسی کا قیام شب قضا ہوتا ہے وہ ضرور کسی ایسے گناہ کی سزا میں قضا ہوتا ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ بس ہر شب غروب آفتاب کے وقت اپنے نفسوں کی پڑتال کرو اور دیکھو آج تم نے کس قدر گناہ کیے ہیں، جس قدر گناہ کیے ہوں سب سے توبہ اور استغفار کرو تاکہ تمہیں قیام لیل نصیب ہو۔ اور فرماتے تھے قیام شب اسی پر گراں ہوتا ہے جس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح حسی بوجھ سے جسم پر اثر ہوتا ہے یوں ہی مانوی بوجھ پر روح پر اثر ہوتا ہے۔ آدمی بڑے سے بوجھ کے نیچے آ جائے اور بہت بھاری بوجھ اس کے اوپر ہو تو اس کے لیے اس نیچے سے بوجھ سے نکلنا مشکل ہے۔ اسی طرح انسان کے روح پر گناہوں کا جب بوجھ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، پھر عبادت کے لیے کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ابو الاحوص فرماتے تھے ہم نے پہلے علماء عباد کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ رات کو عبادت کرتے تھے، اور میں رات کے وقت جس گھر یا مسجد کا چکر لگاتا تھا اس میں شہد کی مکھیوں کی سی بھن بھناٹ سنتا تھا، مگر نہیں معلوم ہمارے زمانے کو لوگوں کو کیا ہوا، جس چیز سے وہ لوگ ڈرتے تھے اس سے ڈر کر اس قدر تکلیف برداشت کرتے تھے، اس سے یہ لوگ بے خطر کیوں ہو گئے۔ ایک شخص نے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا میں قیام لیل نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی دوا بتلا دیجئے۔ ایک شخص نے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا میں قیام لیل نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی دوا بتلائیے جس سے میں قیام لیل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا میاں دن میں گناہ چھوڑ دو، جب تم دن میں گناہ نہیں کرو گے حق سبحانہ رات کو تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ رات اس میں یہ ہے کہ رات میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا بہت بڑی عزت ہے اور نافرمان اس شرف کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تہجد ہمیں نصیب ہو جائیں تو دن کی زندگی صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، دن کی زندگی پاکیزہ ہو، اس لیے کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت بڑا شرف